बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करें, वफाकी काबीना में वजारत मवासलात को कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 करार दिया गया है। मुराद सईद का पहला नंबर, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का दूसरा और मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद गुरबत सानिया निश्तर तीसरे नंबर पर रहीं। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, अब्दुल रज़ाक दाऊद और शीरी मज़ारी को भी तारीफी असनाद दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी टॉप 10 वज़रा में जगह नहीं बना सके। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी टॉप 10 में शामिल नहीं हो सके। वज़ीर आज़म बोले, तारीफी असनाद मिलने से वज़रा की कारकर्दगी में निखार आएगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबने नहीं दिखाई। बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों को मराद दी जाएंगी। वफाकी काबीना में वजारत मवासलात को कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 करार दिया गया है। मुराद सईद वज़रा में पहले नंबर पर हैं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का दूसरा और मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद गुरबत सानिया नश्तर तीसरे नंबर पर रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, अब्दुल रज़ाक दाऊद और शीरी मज़ारी को तारीफी असनाद दी गई। जी हाँ, इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब भी किया। वफाकी काबीना में वजारत मवासलात को कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 करार दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई रोक दें। वफाकी हुकूमत बताए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने किस सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाए। इस वक्त मुल्क में जंग जारी है और कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा, तब ऑर्डिनेंस जारी होता है। नॉर्मल हालात में क्यों ऑर्डिनेंस जारी किया गया, इस्तफसार किया गया। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी भी किया। समाअत 3 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए और अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए। और नाज़रीन, इसाक डार ने हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना ने ख़त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके बतौर सेनेटर हल्फ उठाने का तनाज़ा हल हो चुका है। इसाक डार ने लंदन में इलाज के बायस वीडियो लिंक पर हल्फ उठाने की तजवीज़ भी पेश कर दी। इस्लामाबाद से तैयार करदा हुसैन अहमद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से राब्ता कर लिया। चेयरमैन सेनेट को खत के जरिए हल्फ उठाने के हवाले से आगाह कर दिया। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को भी खत की कॉपी भिजवा दी। इसहाक डार की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशिस्त पर इंतखाबात को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस सिविल अपील मुस्तरद की, जिसके बाद मेंबरशिप की मुअत्तली का हुक्मनामा भी खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी को सेनेट नशिस्त पर कामयाबी को मुअत्तल करने का अपना नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। इसहाक डार ने मजीद लिखा कि कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद बतौर मुंतखब सेनेटर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। ताहम बरतानिया में ज़ेर इलाज होने के सबब फिलहाल जाती तौर पर आने से कासिर हूँ, इसलिए बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हल्फ लेने का इंतजाम करें। इसहाक डार ने खत में वाज़ेह किया कि एक मुतय्यन मुद्दत में बतौर रुकने पार्लियामेंट हल्फ लेने के हवाले से हालिया कानूनी तरामीम उनके 3 मार्च 2018 को होने वाले इंतखाब पर लागू नहीं होती। इसहाक डार ने खत के हमरा लंदन में अपने मुआलिज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी अरसाल की है। और नाज़रीन, पिम्स अस्पताल में गंगा उल्टी बहने लगी। MTI एक्ट का निफाज भी मेरिट को यकीनी ना बना सका। कोरोना रिस्क अलाउंस में खुद बुद के जिम्मेदार डॉक्टर नवीद ए शेख को डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी नाइट शिफ्ट तैनात कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है। हुसैन अहमद, क्या मामला है और किसकी मंजूरी से तैनाती की गई है? जी देखिए, पिम्स अस्पताल में MTI एक्ट का निफाज भी मेरिट को यकीनी ना बना सका है। पिम्स अस्पताल में उल्टी गंगा बहने लगी है। कोविड रिस्क अलाउंस में खुद बुद के जिम्मेदार डॉक्टर को सजा के बजाय अहम जिम्मेदारी मिल गई है और डॉक्टर नवीद ए शेख को डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी नाइट शिफ्ट जो है वो तैनात किया गया है। पिम्स इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर नवीद शेख के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी और बतौर डिप्टी डायरेक्टर एडमन नवीद शेख ने अलाउंस के लिए खिलाफ मेरिट जो है वो फहरिस्तें तैयार की थी। जो मेरिट की जो रिपोर्ट है इंक्वायरी की वो सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि फहरिस्त में
فوت ہو جانے والے ملازمین کے نام بھی شامل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب بیرون ملک کام کرنے والے ڈاکٹروں کے نام میں بھی الاؤنس جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے۔ پیمز میں کام نہ کرنے والے ملازمین کے نام بھی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ کمیٹی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فہرست میں اصل حقداروں کے بجائے غیر ضروری ملازمین کو شامل کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر نوید شیخ نے مکمل ریکارڈ بھی جو ہے وہ فراہم نہیں کیا ہے۔ جی حسین احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سکھر اور لاڑکانہ میں بلدیاتی حلقہ بندی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیاسی بنیادوں پر ٹاؤن میونسپل حدود میں من پسند علاقے شامل کروائے گئے۔ بلدیاتی حد بندی کا گزٹ ہونے کے بعد سیاسی دباؤ پر سکھر لاڑکانہ میں مخصوص علاقے شامل کیے گئے ہیں۔ سکھر اور لاڑکانہ میں بلدیاتی حلقہ بندی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیاسی بنیادوں پر ٹاؤن میونسپل حدود میں من پسند علاقے شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس بارے میں جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے وقاص باقر سے۔ وقاص بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، 26 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں اور حد بندیوں پر پابندی عائد کی تھی، اور صوبائی حکومت کو کسی بھی حلقے میں نئے علاقے شامل نہ کرنے کے احکامات دیے گئے تھے۔ تاہم محکمہ بلدیات سندھ کی جانب سے سیاسی بنیاد پر سکھر اور لاڑکانہ کے مخصوص اضلاع میں بلدیاتی حلقہ بندیوں میں جو حد بندی تبدیل کی گئی۔ لاڑکانہ کے 2 ٹاؤنز جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں تھی، اس میں 2 مختلف علاقوں کو شامل کر کے نیا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جبکہ سکھر میں بھی صالح پٹ کے علاقے میں کچھ نئے چارج اور سرکل شامل کیے گئے۔ اس حوالے سے جب ترمیمی گزٹ نوٹیفیکیشن محکمہ بلدیات کا الیکشن کمیشن کو موصول ہوا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ محکمہ بلدیات کو یہ حکم دیا ہے کہ فوری طور پر سکھر اور لاڑکانہ میں جو تصحیح شدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ منسوخ کیا جائے، اور 26 جنوری کے بعد سندھ کے کسی بھی بلدیاتی حلقے میں علاقے میں کوئی نئی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی نئے علاقے کو کسی ٹاؤن میں یا میونسپل کی حدود میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن سندھ حکومت کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ وقاص باقر آگاہ کر رہے تھے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں وہ ملک کو کرپٹ سیاستدانوں سے نجات دلانے کے لیے سیاست میں آئے ہیں۔ چینی میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جو ملک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ The Americans did not study the history of Afghanistan. You know, there is a saying that those who do not learn from history are condemned to repeat it again. So anyone who understood the history of Afghanistan would never have done what the Americans did. And I was the one who from day one kept saying that the Americans would militarily, they will not succeed in Afghanistan. And Pakistan has really, especially in the past 30 years, we have really gone down because of these 2 families taking turns to loot the country. And of course, then joining the US war on terror, which was a disaster for Pakistan. Pakistan should never have participated in the war, where India is denying the people of Kashmir the right of self-determination, which was guaranteed by United Nations Security Council resolutions. And unfortunately, India has been denying them that right. And it's a disputed territory between Pakistan and India, acknowledged by the UN. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ نیازی حکومت نے عوام کے بچوں سے دودھ تک چھین لیا۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے یکسو ہے، حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ عمران خان کو آئینی طریقے سے ہٹانا قومی فرض بن چکا۔ وہ کل بھی رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، مگر ان کو تلاشی دینا پڑے گی۔ آپ کے جھوٹ سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج اس نیازی حکومت نے عوام کے بچوں سے دودھ تک چھین لیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کرنا ہے، اور اتحاد تبھی قائم ہوگا، قومی بھی اور سیاسی بھی، جب عمران نیازی کو چلتا کریں گے۔ اس شخص کو آئینی طریقے سے ہٹانا یہ قومی فرض بن چکا ہے، اور پاکستانی عوام تمام سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ نیازی صاحب، آپ کے جھوٹوں سے اس قوم کا پیٹ نہیں بھرتا۔
پاکستان ہائی کمشنر معظم احمد خان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 13ویں کھلی کچہری میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی پیش کی۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ 13ویں ورچوئل کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے فیڈ بیک پر کونسلر سروسز اور پاکستان میں جائیداد کے معاملات سے متعلق شکایات کا ازالہ کیا۔ انہوں نے کمیونٹی ممبران کو یقین دلایا کہ ان کی شکایات پاکستان میں متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائی جائیں گی اور ان کے حل کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر شرکا نے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کو نہ صرف اپنے مسائل سے آگاہ کیا بلکہ سروسز میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کیں۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر عملے کو ہدایت جاری کی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہائی کمیشن کے عملے کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ہر ماہ ورچوئل کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کھلی کچہریوں سے برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو بھرپور ریلیف ملتا ہے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ لندن میں مسلم لیگ رہنما نہال ہاشمی کی 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست، ملکی صورتحال پر کھل کر گفتگو کی۔ کہا عدم اعتماد کی تحریک سے زیادہ ضروری ووٹ کو عزت دینا ہے۔ پارلیمانی و پارٹی سیاست میں فرق ہوتا ہے، نون لیگ میں دھڑے بندی نہیں، سوچ کا فرق ہو سکتا ہے۔ نواز شریف پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر اور پاکستانیوں کی امید ہیں، وہ کارکن اور پارلیمان دونوں سے مشاورت کرتے ہیں۔ کراچی میں بھی قیادت کا فقدان ہے، غالب اکثریت میاں نواز شریف کی جانب دیکھ رہی ہے۔ نہال ہاشمی نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور سینٹر نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لنڈن آنے کا مقصد کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت جو ہے وہ بڑی گرما گرم ہے، لنڈن کے اندر اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم نہال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج لنڈن میں پہنچے ہیں، کیا وجہ ہے؟ صدیوں سے پاکستان اور بر صغیر کی سیاست لنڈن کی گرد ہی گھومتی ہے، تو وہ ایک روایت، اور دوسری بات ہے پاکستان کے سب سے ہر دل عزیز لیڈر اور پاکستان کے لوگوں کی امید محمد نواز شریف صاحب لنڈن میں ہیں، تو ان کی زیارت کو آئیں۔ اچھا نہال صاحب، آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون، اگر ہم کراچی کا سندھ کا ذکر کریں تو وہاں پر پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے، اتنے اہم رہنما ہونے کے باوجود، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے نظر میں ہوتا ہے، پچھلے الیکشنز میں مسلم لیگ نون سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری تھی بلدیات میں 2015 میں، اور 2018 میں جس طرح سے RTS بیٹھایا گیا اور جس طرح سے سلیکشن کیا گیا، وہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ اچھا نہال صاحب، لنڈن میں مسلم لیگ نون کے قائد بھی ہیں یہاں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی اس مشاورت کا حصہ ہوں گے؟ یہ تو میرے قائد کے اوپر منحصر کرتا ہے، وہ اب کسی بھی اپنے ادنا کارکن سے بھی مشاورت کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے قیادت سے بھی مشاورت کرتے ہیں۔ یہ ان کی اندر ایک ویژنری لیڈر ہے کہ جو اپنے پارلیمان سے بھی مشاورت کرتے ہیں اور اپنے عام کارکنوں سے مشاورت کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جس طرح سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، عدم اعتماد کی تحریک سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوری نظام، جس کام کے لیے نواز شریف صاحب جد و جہد کریں، ووٹ کو عزت دو۔ ایک بار یہ تحریک اور ووٹ کو عزت دینا بہتر ہو جائے گا تو پاکستان کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ نے کیا کہ نواز شریف صاحب جمہوری کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر تو انہوں نے ووٹ دے دیا، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پارلیمانی سیاست اور ہے اور جو پارٹی کی سیاست ہے وہ اور ہے۔ جس زمانے میں ووٹ ڈالا گیا اس زمانے میں محمد نواز شریف صاحب اس دور میں پارلیمان کے ممبر نہیں تھے، تو اس کے لیے نواز شریف صاحب نہیں، ان کی پارٹی کے سارے لوگوں نے ووٹ دیا، وہاں پہ پارلیمانی پارٹی سے یہ سوال کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ وہ لوگوں سے نہیں کر سکتے آپ سوال جو پارلیمان سے باہر ہیں۔ اچھا، دوسرے یہ بتائیں کہ یہ بھی عام طور پہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، تو اگر کل کو کوئی چانس ایسا بنتا ہے تو کون جو پارلیمانی لیڈر کون ہوگا؟ جسے محمد نواز شریف صاحب چاہیں گے وہی پارلیمانی لیڈر ہوگا۔ دھڑے کوئی نہیں ہے، اس طرح سے ہزاروں دھڑے ہیں، ہر کارکن نواز شریف کی طرف دیکھتا ہے، ہر کارکن اپنے آپ کو نواز شریف کا سب سے بڑا کارکن سمجھتا ہے، تو اس طرح کے دھڑے، یہ اپنی سوچ الگ ہو سکتی ہے، لوگوں کے تھاٹ پروسیسنگ الگ ہے،
پارٹی اور قیادت اور نعرہ اور نظریہ ایک ہے. اچھا نیال صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچ ہے کہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کا دباؤ برداشت نہیں کیا جاتا اور ان کا سیاست میں جو مداخلت کی مخالف ہیں، لیکن جو سیاسی ورکر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، اس طرح کسی بھی کارکن کو نہیں نکالا گیا ہے. مختلف الزامات ہیں. یہ تو سوچ بہت اچھی سوچ ہے. یہ قائد اعظم کی سوچ ہے کہ غیر سیاسی لوگوں کو سیاست میں مداخلت، اس سے ملک کی ترقی بہت متاثر ہوتی ہے. جن کا کام ہے انجینئرنگ کرنا ان کو انجینئرنگ کرنے دیں، جن کا کام ہے صحت پہ ان کو صحت، جو سائنٹسٹ ہیں ان کو سائنس میں ایجادات کرنے دیں، جو دفاع پہ مامور ہیں ان کو بارڈر پہ رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اندر محفوظ ہو. اور جو اندرونی کام کرنے والے پولیس اور لا انفورسنگ ہے ان کو اپنا کام کرتے دینا چاہیے. جو دنیا میں ایک طریقہ کار ہے، جو تاجر ہے اس کو تجارت کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو سیاست کرنا چاہیے. تو یہ سوچ ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کراچی کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. کراچی کی لیڈرشپ لاہور کے اندر شہباز شریف سے ملاقاتیں کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، کراچی کی لیڈرشپ ابھی بالکل خالی ہے. جو لوگ اب اس لحاظ سے کہیں تو کراچی کے آؤٹ آف 22 سیٹس ایم کیو ایم کے پاس 1/4 سیٹیں ہیں. کراچی کی غالب اکثریت محمد نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی جن کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اور ہماری پارٹی اگر ایک بھرپور کیمپین کرے گی کراچی میں. برطانیہ میں مکان کی اوسط قیمت ایک سال پہلے کے مقابلے میں 24,500 پاؤنڈز بڑھ چکی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 24,500 پاؤنڈز اضافے کے بعد 2022 کے آغاز میں برطانیہ میں ایک گھر کی اوسط قیمت 2,76,759 پاؤنڈز کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے. برطانیہ میں مکان کی اوسط قیمت ایک سال پہلے کے مقابلے میں 50,024 پاؤنڈز بڑھ گئی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50,024 پاؤنڈ اضافے کے بعد 2022 کے آغاز میں برطانیہ میں ایک گھر کی اوسط قیمت 7,59,276 پاؤنڈز کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. گھریلو بجٹ میں زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے دباؤ کے باعث امکان ہے کہ گھروں کی قیمت میں اضافے کی رفتار اگلے سال کافی کم ہونے کی توقع ہے. اس سال اسٹیمپ ڈیوٹی کے خاتمے سے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا جو کہ 2021 تک جاری رہا. جس حد تک ٹیکس سے استثنا نے خریداروں کو آگے بڑھایا اس کے بعد کے اثرات قریبی مدت میں ہاؤسنگ مارکیٹ کی سرگرمیوں کو سست کر سکتے ہیں. ماہانہ ترقی کی رفتار جنوری میں سست تھی. نومبر اور دسمبر دونوں میں 1.1% ماہانہ اضافے کے مقابلے میں قدروں میں 0.3% اضافہ ہوا. ایک سال پہلے کے مقابلے میں مکانات کی قیمتوں میں 9.7% اضافہ ہوا. ویلز میں 2022 کو برطانیہ کے سب سے مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے حصے کے طور پر سالانہ مکانات کی قیمتوں میں 13.9% اضافہ ہوا. انگلینڈ میں نارتھ ویسٹ سب سے مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا خطہ تھا جس کی قیمتوں میں سالانہ اوسطاً 22% اضافہ ہوا. اسپین کے شہر بارسلونا میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین پرویز اقبال لوثر کی دھواں دھار پریس کانفرنس. بولے، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی آواز دبنگ انداز میں بلند کروں گا. بھارت میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے گئے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن وہ حق پر ہیں، ہمیشہ مقابلہ کریں گے. انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مظلوم کشمیریوں کے حق میں دنیا بھر میں آواز بلند کرنے والے EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوثر کی بارسلونا میں دبنگ پریس کانفرنس. بولے، کشمیریوں کی آواز بلند کرنے پر انہیں بھارت کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی. بھارت میں ان کے خلاف آرٹیکلز لکھے گئے لیکن وہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے سے باز نہیں آئیں گے. پاکستان کا دشمن ان کا دشمن ہے. پرویز اقبال لوثر نے اپنی پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا پردہ چاک کرتے ہوئے مودی سرکار کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ان کا کہنا تھا، فاشسٹ سوچ رکھنے والے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں جنہیں روکنا کمیونٹی کا کام ہے. ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہے، وہ ہماری کمیونٹی کے اندر ہیں. ان فاشسٹ لوگوں کو روکنا، ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ میرا دشمن نہیں، میرا دشمن پاکستان کا دشمن ہونا چاہیے. باقی جو پاکستان کا دشمن ہے ہم سب کا دشمن ہونا چاہیے. ابھی میرے اوپر انڈیا نے آرٹیکل لکھے، بڑے لائف تھریٹ کیے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے.
इसलिए कि मैं हक पे हूँ, मैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तकलीफ उस वक्त होती है डॉक्टर साहब जब अपने लोगों में लोग चीजें निकाल कर वो प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। चौधरी परवेज लोसर ने अपने हवाले से अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, कम्युनिटी इख्तलाफात के बावजूद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए भरपूर काम करें, मकामी सहाफियों को भी साथ लेकर चलेंगे ताकि कश्मीर का इशू हर तरफ हाईलाइट हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में EU पाक फ्रेंडशिप स्पेन के सदर कामरान खान और दीगर ओहदेदार भी शरीक थे। कामरान खान ने कहा कि कश्मीर के हवाले से तमाम तकारीब बाहमी मुशावरत के साथ रखी जाएं। एक दफे शहर के अंदर यकजहती की बहुत जबरदस्त फिजा है। हमने बहुत जबरदस्त जो भी प्रोग्राम हुए कश्मीर के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी कश्मीरी कम्युनिटी ने बहुत उसके साथ ताउन किया है और साफ़ी हजरात का खास तौर से शुक्रिया कि जिस तरीके से कवरेज की गई है तमाम लोकल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता रोज होने वाली कश्मीर कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और कश्मीरियों के हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया गया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम जर्मनी ने पाकिस्तान काउंसलेट फ्रैंकफर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले हेड ऑफ चांसलरी शफात कलीम खटक और पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन ऑफिसर मोहम्मद अली रंधावा के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसकी सदारत चौधरी मजहर इकबाल देओना ने की। मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी कौंसल जनरल ज़ाहिर हुसैन थे। तकरीब में कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तकरीब में आमद पर POAF यूरोप के नायब सदर चौधरी ज़ुबैर खान एडवोकेट, सीनियर नायब सदर चौधरी इम्तियाज़ गोजर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी एहसान इलाही गोजर और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से सैयद हामिद शाह ने किया, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सआदत मोहम्मद अफजल कादरी ने हासिल की। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम जर्मनी के ओहदेदारान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी, जामिया मस्जिद गौसिया, इदारा पाक दारुस्सलाम की इंतजामिया, पाकिस्तान कम्युनिटी फ्रैंकफर्ट, डॉक्टर्स कम्युनिटी, पाकिस्तानी लेडीज इन जर्मनी और सोशल मीडिया ग्रुप्स ने फूल पेश करके शफात कलीम खटक और मोहम्मद अली रंधावा को पाकिस्तान कौंसलेट फ्रैंकफर्ट में तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मजहर इकबाल दियोना, चौधरी एजाज प्यारा, सलीम परवेज भट्ट और दीगर ने हेड ऑफ चांसलरी शफात कलीम खटक और मोहम्मद अली रंधावा को मुबारकबाद दी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने पर कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन को खराज तहसीन पेश किया। हमें इत्तेहाद, यकीन और मंजिल पे इत्मीनान की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम अपना किरदार, बल्कि मैं तो ये भी देखता हूँ कि पाकिस्तान के इनान इक़्तिदार जिन लोगों के पास होती है, अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे रखे। शफात कलीम खटक साहब का जो कैरियर है, सिडनी में रहे हैं, फिर अफगानिस्तान में तैनात हुए हैं, अभी अफगानिस्तान से डायरेक्ट यहाँ आए हैं और 20 ग्रेड के सीनियर ऑफिसर हैं। शफात कलीम खटक और मोहम्मद अली रंधावा ने अपने खिताब में POAF जर्मनी की तरफ से शानदार इस्तकबालिया तकरीब के इनकाद और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से पुरजोश इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। जब हम सर्विस में नहीं आए थे तो हम सुनते रहते कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर है, कोई बात की समझ नहीं आती थी। लेकिन जब हम सर्विस में आ गए तो यकीनन हुआ कि आप लोग ही पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, क्योंकि हमारा ऑफिशियल वो जो होता है, हमारी इंटरलोकेटर वो लिमिटेड होती है, ऑफिशियल लेवल पे होती है। आप लोगों के वो जो कंटेक्ट ज़्यादा होते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, मतलब कि होस्ट कम्युनिटी से आपकी इंटरेक्शन होती रहती है और आप लोग पाकिस्तान का जो पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज है उनको उजागर करने में आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इंशाल्लाह कौंसलेट हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहता है और ख़ासकर मैं पासपोर्ट सेक्शन की अपनी बात करूंगा तो हर तरह से हम लोग फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं अपनी कम्युनिटी को और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। इस मौका पर कौंसलर जनरल जाहिद ने पाकिस्तान कौंसलेट फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए उठाए गए इक़दाम से पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से इंक्वायरी के अमल में गैर मामूली ताख़ीर खत्म हो चुकी है। वीज़ा के हुसूल के लिए दरख्वास्त देने वाले जिन अफराद के कागजात मुकम्मल होते हैं उनको फिलफौर वीज़ा जारी कर दिया जाता है। शुरका ने शानदार इस्तकबालिया तकरीब के इनकाद पर POAF जर्मनी को भी खराज तहसीन पेश किया। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी।
سعودی عرب میں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی اور وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے سعودی ہم منصب عبدالرحمن بن المحسن الفضلی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جس کے مطابق دونوں ممالک مل کر ماحولیاتی آلودگی اور زراعت کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات سعودی دارالحکومت ریاض میں وزارت زراعت و ماحولیات میں ہوئی، جس میں سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر بھی موجود تھے۔ سعودی وزیر ماحولیات عبدالرحمن بن المحسن الفضلی اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی و وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں جہاں دو طرفہ تعلقات باہمی امور پر گفتگو کی گئی، وہیں پر سعودی وزیر نے وزیر اعظم پاکستان کے گرین پاکستان منصوبے کو بھی سراہا۔ اس موقع پر سعودی وزیر برائے ماحولیات کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک مل کر زراعت کے شعبے کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی کام کریں گے۔ خاصة في مجالات البيئة والمياه والزراعة في هذا اليوم المبارك نسعد بتوقيع هذه المذكرة ونعمل أن تكون إن شاء الله إلى تحقيق أهداف القيادتين في المملكة العربية السعودية وفي باكستان۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرح ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا گرین مشرق وسطیٰ کا ویژن بھی بہت اہم ہے، جس میں ہمارے ماہرین سعودی عرب آ کر تعاون کریں گے۔ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کرنے کا موقع ہوگا۔ اس میں ہمارے 9 ایریاز کے اوپر انشاءاللہ اشتراک جو ہے وہ ہوگا، اس میں گرین ایریاز بھی ہیں، اس میں براؤن ایریاز بھی ہیں، پولوشن کے بھی ہیں، فارسٹری کے بھی ہیں، بایو ڈائیورسٹی کے بھی ہیں۔ تو ایک امبریلا ایک MOU آج سائن ہوا ہے۔ میٹنگ بہت زبردست ہوئی ہے میری ان کے منسٹر فار واٹر ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹ کے ساتھ۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے وزراء کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے، جس کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کام کریں گے، جبکہ سعودی عرب پاکستان کی زرعی اجناس بھی درآمد کرے گا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔